کیونکہ داعی کی آزمائش دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک خوف سے، ایک لالچ سے، خوف اور لالچ سے۔ کہ خوف کی تو پرواہ یوں نہیں کہ جان ہے ہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، جان ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خوف کی تو یوں پرواہ نہیں، اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں۔ جو مخلصین ہوتے ہیں نا، انہیں دو باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک تو اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں ہاتھ سے کچھ چلا جائے گا، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے، اور دوسرے لالچ میں نہیں آتے مخلصین، کیونکہ لالچ میں وہ آتے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے وہ لالچی ہوتے ہیں۔ منافقین لالچی ہوتے تھے، منافقین میں لالچ ہے، انصار میں لالچ نہیں تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا، میری بات یاد رکھنا، پرانا ہونے کی علامت یہ ہے، پرانا ہونے کی علامت یہ ہے کہ پرانوں کے اندر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ پرانا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جس کو کوئی مطالبہ نہ ہو۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مہاجرین کو دیا، انصار کو ایک درہم بھی نہیں دیا، انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا، ایک درہم بھی نہیں۔ بعض مشرکین کو 100 اونٹ دے دیے، بعض مشرکین کو 100 اونٹ ایک آدمی کو، انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، کیونکہ آزمائش ہوتی ہے مخلصین کی، منافقین کی آزمائش بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آزمائش ان کی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں وہ آزمائش، ان کی آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امتحان اس کا ہوتا ہے جس نے کچھ سیکھا ہے، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، کہ امتحان ہوتا ہے صرف ایمان والوں کا، علم والوں کا، ایمان کے امتحان ہوتا ہے صرف ایمان والوں کا، کہ اللہ رب العزت امتحان ایمان والوں کا لیتے ہیں، امتحان ایمان والوں کا لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافقین میں لالچ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مطالبے کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے۔ انصار نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں آتی ہیں اس راستے میں، خوف اور لالچ۔ پرانے وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے تو یوں نہیں کہ جان اللہ کے لیے ہے، اور لالچ میں یوں نہیں آتے کہ دنیا کے طالب نہیں ہے، دنیا کے طالب نہیں ہے، لالچ سے یوں محفوظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے طالب نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ انت وذا کا، جو تیرا دل چاہے وہ کر، جان حاضر ہے، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا ان کے سامنے دو قیدیوں کو آگ میں جلاؤ، دیگ میں ڈالو۔ کھولتے ہوئے پانی میں دو مسلمانوں کو جلایا گیا، انہوں نے دیکھ لیا، یہ روئے، بادشاہ سمجھا اب گھبرا گئے۔ بادشاہ نے کہا اب بھی نصرانی ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ دیگ میں جلنا نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک جان اللہ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کو ایک جان پیش کرتے شرم آتی ہے۔ کاش میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا۔ یہ جواب دیا۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ جس کے نزدیک ساری بادشاہت کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور جس کے نزدیک جان اتنی حقیر ہو۔ بادشاہ نے کہا تم میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔
فرمانے لگے ایک کافر کے سر کا بوسہ لینا ہے تو بڑا ہی ناگوار کام، لیکن اگر یہ سارے قیدیوں کو آزاد کر دے جتنے مسلمان قیدی ہیں تو اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اس ناگوار چیز کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے ایک ناگوار چیز کو برداشت کرنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا میری بھی ایک شرط ہے سر کا بوسہ لینے میں۔ یہ کیا شرط ہے؟ کہ سارے قیدیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا، بس تم میرے سر کا بوسہ لے لو۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ جو آدمی ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کریں گے نا، اللہ ان کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ وہاں سے واپس آئے سارے مسلمانوں کو کیسے چھڑا کر، حضرت عمر کے زمانے کی بات تھی، سارا قصہ سنایا آ کر حضرت عمر نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ ان کے سر کا بوسہ لے۔ چنانچہ سب سے حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کے سر کا بوسہ لیا، پھر سارے مسلمانوں نے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا کہ اس راستے میں جو تکلیفیں اٹھاویں گے، ناگواریاں برداشت کریں گے، اللہ ان کو اس طرح عزت دیں گے۔ میں پوری بات عرض کر رہا تھا کہ دعوت اصل ذریعہ ہے اپنے دین پر استقامت کا۔ جب دعوت چھوٹے گی تو غیروں کی طرف سے پیشکش آئے گی۔ سنو، غیر اپنی طرف بلاویں گے، اگر مسلمان حق کی دعوت سے بیٹھ جائے گا، اگر مومن حق کی دعوت سے بیٹھ جائے گا تو غیر اپنی طرف بلائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، نہ جانے کے ارادے سے نہیں بلکہ جانے کے ارادے کے باوجود رہ گئے، جانے کے ارادے کے رہ گئے۔ یہ نہیں تھا کہ جانا نہیں ہے۔ سنو غور سے میرے دوستو عزیزو، خروج اتنا تھا اللہ کے راستے میں، پھرنا اتنا زیادہ تھا، اور پوری امت مسلمہ نقل و حرکت پر ایسی مجتمع تھی کہ خروج سے منافقین بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، خروج سے منافقین بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو مسلمان اور عام مسلمان نہیں، پڑھا لکھا مسلمان وہ خروج سے انکار کر بیٹھا۔ کون؟ پڑھا لکھا مسلمان جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ خروج سے انکار کر بیٹھا۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ دور صحابہ میں خروج اور نقل و حرکت اتنی عام تھی کہ ایک منافق بھی خروج سے انکار نہیں کرتا تھا۔ منافقین خروج سے جھوٹے آزاد تو کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ منافقین خروج سے جھوٹے آزاد تو کرتے تھے لیکن انکار نہیں کرتے تھے۔ دیکھو تم نے خود دیکھو قرآن میں کہیں کہیں گے لا تنفروا فی الحر کہ بھائی نکلو تو صحیح، نکلنے سے تو انکار نہیں ہے، لیکن گرمی میں مت نکلو، موسم دیکھ کر موقع سے نکلو۔ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ان سے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر، اگر تم اللہ کے راستے میں پیدل نکل جاؤ تو پیدل اس راستے میں چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کو اس راستے میں پیدل چلنا حرام کر دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافقین بھی نکلنے سے انکار نہیں کرتے تھے، اگر یہ جھوٹے آزار کرتے تھے، جھوٹے آزار کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔
انکار نہیں کرتے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے ارادے کے باوجود رہ گئے اور ٹلتا گیا خروج. اب نکلیں گے, جب چاہیں گے نکل جائیں گے. دو سواریاں ہیں, سفر کی سہولت ہے, دو سواریاں ہیں. اس وقت مال بھی میرے پاس کافی ہے, مجھے نکلنے میں کوئی دقت نہیں, جب چاہوں گا نکل جاؤں گا. یہاں تک کہ خروج کا وقت گزر گیا, آپ واپس آ گئے. آپ جانتے ہیں جو کچھ کعب بن مالک پر گزری, جو بھی ان پر سب حالات گزرے, زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود, اپنی ذات تنگ ہو گئی, اپنے آپ سے وحشت کہ تو نے یہ کیا کیا. آدمی سے جب کوئی کسی آدمی کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے نا, تو اسے اپنے آپ سے وحشت ہوتی ہے. یہ بھی اللہ نے فرمایا ضاقت علیہم انفسہم, اور یقین ہو گیا ان کو کہ اللہ کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہیں, اللہ کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہیں. سنو غور سے, سلام کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتے کہ آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے یا نہیں. اتنا اعراض کیا آپ نے. حالانکہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ بہت سے موقعوں پر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, بہت سے موقعوں پر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تبوک میں نہیں جا سکے, باقی تمام غزوات میں گئے. بدری صحابی نہیں ہیں لیکن تمام غزوات میں گئے, ایک موقع پر نہیں نکلے, ایک موقع پر نہیں نکلے. تبوک کے موقع پر نہیں نکلے. اتنی ناراضگی کیوں ہو جاتی؟ حضرت فرماتے تھے کہ اس سارے واقعے سے امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر شدید تاخیر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ہمارے مجمع میں اس کا احساس نہیں ہے. سارے کے چلا لگ گیا, نہیں لگا کوئی بات نہیں, کیونکہ الحمدللہ دین تو سیکھ ہی لیا ہے, اب خروج کیا ضروری ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ ذاتی زندگی کو بدلنے کے لیے تبلیغ تھی, وہ زندگی بدل گئی ہے. حالانکہ نقل و حرکت صرف ذاتی زندگی کو بدلنے کے لیے نہیں, بلکہ نقل و حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. نقل و حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. نقل و حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے, صرف ذاتی زندگی بدلنے کے لیے نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاتی زندگی بھی بدلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ اس کو اپنا تعلق دوسروں سے پہلے عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کو اپنا تعلق دوسروں سے پہلے عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ اس کو مزاج سے جوڑ لیتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت بنی, پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. چنانچہ اسی دوران غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو غسان بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کعب نکلنے سے رہ گئے. غسان بادشاہ نے موقع غنیمت جانا اپنی طرف بلانے کے لیے اور فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. کعب رضی اللہ تعالی نے, یہ تھا صحابہ کا استخلاص کہ اگر ہم آپس میں کسی بات پر اختلاف کر بیٹھے ہیں, یا آپس میں کوئی بات پیش آ گئی ہے, یا ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس کی ناراضگی کی وجہ سے اپنوں کو چھوڑ دیں. صاف انکار کریں, یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ کے خط کا جواب ایسا جواب دیا بادشاہ کے خط کا کہ اس کے خط کو تندور میں ڈال دیا.
کہ یہ خط قابل عمل تو کیا پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے، یہ خط قابل عمل تو کیا ہوتا پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے. بادشاہ کا خط تنور میں ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. اپنے تو ناراض تھے ہی، غیروں نے اپنی طرف بڑھانا چاہا. میرے دوستوں عزیزوں، میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ اصل میں اپنے دین پر استقامت، اپنے دین کی پختگی اپنے دین کی دعوت سے ہے. اور دعوت اب سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں، دعوت کسے کہتے ہیں. اس زمانے میں کیونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع بہت ہو گئے، اخبار، رسائل، اس کے علاوہ مختلف آلات اور ذرائع، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے دعوت دینے سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. حالانکہ سمجھتے تھے یہ سارے آلات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. یہ آلات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. یہ آلات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. دعوت کو سنت پر لاؤ اور سنت پر باقی رکھو. رواجی چیزیں بشری حاجتوں میں معاون ہو سکتی ہیں. رواجی چیزیں بشری حاجتوں میں تو معاون ہو سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رواجی چیزیں انسانی ضروریات اور دنیاوی کاموں کے لیے تو مددگار بن سکتی ہیں، لیکن دین کی مددگار نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ان کو دین کے لیے استعمال کیا گیا تو مسلمان کے مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی. مسلمان کے مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی. ہدایت کا عام ہونا مجاہدے پر ہے، آلات ذرائع پر نہیں ہے. تو ہم آلات ذرائع سے بات پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ یہ خروج کا متبادل ہو گیا. کہ نہیں، خروج کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت اسے کہتے ہیں کہ مسلمان خود چل کر جا کر دعوت دے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. مسلمان خود جا کر دعوت دے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. یہ دعوت کے دینے میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. مسلمان خود جا کر دعوت دے. دعوت اصل یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. دین کا پیغام کسی ذریعے سے پہنچا دینا یہ انبیاء کا طریقہ دعوت نہیں ہے. سب بات ہے. اگر آپ نے بادشاہ کو خط بھی لکھا تو خط بطور ثبوت کے تھا، لیکن جماعت خط لے کر گئی. جماعت خط لے کر گئی. جماعت خط لے کر گئی. میری بات دھیان سے سننا. یہ جماعت خط لے کر گئی. کسی نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا. کسی نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. جی ہاں، کیا بات ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ دعوت پر خود آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت باطل کے مقابلے پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر باطل کے مقابلے پر آ جائیں گے. میرے دوستو عزیزوں، رواجی چیزوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. رواجی چیزوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. دین کی جو ترقی ہے وہ اتباع سنت میں ہے. دین کی ترقی اتباع سنت میں ہے. جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں ان سے دین کی معلومات پھیل سکتی ہے، دین نہیں پھیل سکتا. دین کی معلومات پھیل سکتی ہے، دین نہیں پھیل سکتا. کیونکہ یہ سارے آلات اور ذرائع مجاہدے کی صفت سے خالی ہیں. مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. اس لیے خروج اور نقل و حرکت کا کوئی متبادل
ہو ہی نہیں سکتا، فطری طور پر نہیں ہو سکتا، فطری طور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فطری طور پر مجاہدہ ہی انسان کی صفت ہے، فطری طور پر مجاہدہ یہ انسان کی صفت ہے، اس کو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت وہ ہے کہ مسلمان بذات خود دعوت دے، مسلمان بذات خود دعوت دے۔ سنو غور سے، اذان دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، کب دی گئی؟ اللہ کی طرف سے۔ نبی کو اذان کب دی گئی؟ نبی کو اذان اللہ کی طرف سے جب دی گئی جب آپ نے لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے رواجی چیزوں کے استعمال سے انکار کر دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ جہالت کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، اس وجہ سے جہالت کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، کیونکہ رواجی چیزیں غالب ہیں، سنتیں مغلوب ہیں۔ رواجی چیزیں غالب ہیں، رواجی چیزوں کا مطلب یہ ہے یہ سارے دنیا بھر کے نیت، اور وہ تو سمجھتے تھے مسلمان سنتوں سے اتنا دور جائے گا کہ مطالبہ کرے گا کہ ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام پھیل جائے۔ ہر سمجھتے تھے رواجی چیزیں اپنے اندر اتنی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں رواج کی کہ اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا، اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا۔ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو چاہیں گے کہ ان عادات و ذرائع کے راستے سے اسلام پھیلا دیا جائے۔ یہ عادات اپنے اندر رواج کی اتنی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ ان چیزوں کے استعمال میں کیا حرج ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل جلتا ہے، حق نہیں جلتا۔ سمجھو بات، جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل جلتا ہے، حق نہیں جلتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے گھر پر جائیں کہ نماز 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 نماز، گشت کریں نماز کے لیے، ہر گھر پر جا کر دعوت دیں، لوگ آ کر بیٹھ جائیں نماز کے لیے، باہر جانے والوں کا انتظار کیا جائے۔ اتنا انتظار کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی جدوں کی آواز سنتے رہتے، نماز شروع نہ کرتے۔ جب یہ سب آ جائیں گے تو نماز ہوگی، سب آ جائیں گے تو نماز ہوگی۔ گھڑیاں نہیں تھی کہ گھڑی دیکھ کر نماز ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بڑی دقت پیش آتی ہے سب کو نماز کی اطلاع کرنے کے لیے، ہم کیوں نہ ڈھول بجا دیں، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے ہاں آج کل اس زمانے میں، صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے اس زمانے میں یہی چیزیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، کہیں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، یا کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو حادثے کی خبر کرنی ہوتی ہے، تو ہم یہ چیز استعمال کر لیتے ہیں، کہیں ڈھول بجا دیتے ہیں، کہیں سارنگی بجا دیتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا آگ جلا دیتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں دھواں دیکھ کر کہ بھیا تو کوئی تقریب ہے ان کے یہاں شادی کی، یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے فلاں گھر سے، چلو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم بھی اتنی استعمال کر لیں لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ڈھول بجا کر جمع کرنا یہود کا طریقہ ہے، سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے، آگ جلا کر جمع کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کے پجاریوں کا۔ یہ کام چیزیں ہم استعمال نہیں کریں گے، کیا کریں؟ یہ نہ فرمایا، یہ نہ کہا صحابہ نے کہ جی اس میں حرج کیا ہے، ہم تو اس کے ذریعے سے نماز کے لیے لا رہے ہیں نا۔ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان آلات کا استعمال
یہ آلات بذات خود برے نہیں ہیں، ان آلات کا غلط استعمال کیا جائے تو برے ہیں اور صحیح استعمال کیا جائے تو اچھے ہیں. یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ بے عقلی کی بات. جب متقدمین کے، اولیاء کے، صلحاء کے، صحابہ کے طریقے امت سے نکل جائیں گے تو امت ہر زمانے کے رواجی طریقے کو یہ سمجھ کر اختیار کرے گی کہ اس میں سہولت ہے، اس میں دقت ہے. موبائل سے قرآن پڑھو، وضو کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں دیکھ کے پڑھیں گے تو وضو کرنا پڑے گا. پھر جا کے پوچھیں گے کہ کیا حرج ہے پڑھنے میں؟ کہا جائے گا کوئی حرج نہیں ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ سنت طریقہ نہیں ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے سنت کا طریقہ نہیں ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. کسی مفتی سے پوچھو گے وہ کہے گا حرج نہیں ہے. حالانکہ یہ چاہیے کہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ متقدمین کا طریقہ کیا تھا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ قرآن کو اٹھاتے، اس کو سر پر رکھتے، پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے، پھر اس کو پیار کرتے، پھر بار بار کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، پھر اسے کھول کر پڑھتے. حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، مستقل دیکھ کر پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر اذان نماز کے درمیان وضو کرتے اور اذان سے نماز تک قرآن دیکھ کر پڑھتے. ہر اذان سے نماز تک گویا 5 مرتبہ دن میں قرآن کو کھول کر دیکھ کر 5 مرتبہ پڑھتے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو لوگ بجائے سنت کی طرف آنے کے رواجی چیزوں کو سنتوں کا متبادل سمجھ بیٹھے ہیں، بجائے سنت کی طرف آنے کے جھگڑتے ہیں. صحابہ نے یوں نہ کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم کوئی غلط کام کے لیے جمع نہیں کر رہے، ہم تو چیزوں کا استعمال نماز کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کا استعمال نماز کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں کا استعمال ہم غلط کام کے لیے نہیں کر رہے. حالانکہ چیز کا اچھا یا برا ہونا استعمال کے اعتبار سے نہیں ہوتا. کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا استعمال کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کے بننے کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ چیز اس کام کے لیے بنی ہے. سنو غور سے، اگر کسی مہمان کو پیشاب دانی میں کوئی شربت، کوئی دودھ یا پانی پیش کر دیا جاوے تو سخت ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ برتن پیشاب کے لیے بنا ہے. برتن پیشاب کے لیے. میں تو میں صاف مثال لے کے سمجھاتا ہوں. جو جس کام کے لیے بنی ہے اسی کام کے لیے رہنے دو. یوں نہ کہو، یوں بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ نئے جو خرید کے لے آویں بازار سے، پیشاب دان نئے خرید کے لے آویں، اس میں آپ خود بھی پانی پینا پسند نہیں کریں گے کہ یہ برتن اس کام کے لیے نہیں ہے. اب تو زمانہ ہی بدل گیا. پہلے سارے صحابہ بیٹھ کر ایک پیالے میں کھا لیا کرتے تھے، اب پلیٹیں الگ الگ رکھی جاتی ہیں. اگر بڑی پلیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا پیالہ رکھا جاتا ہے، یہ میٹھے کے لیے ہے، یہ کھانے کے لیے ہے. اگر کوئی پیالے میں میٹھے کی جگہ نمکین لے لے گا تو کہیں گے اس کو تمیز نہیں ہے، یہ پیالہ اس کام کے لیے نہیں تھا، یہ پیالہ میٹھے کے لیے ہے، یہ پلیٹ کھانے کے لیے ہے. دیکھو تو صحیح، اتنی معمولی چیزوں میں جب برتن تقسیم ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ ایک برتن ہے، چاہو اس میں پیشاب کر لو، چاہو اس میں پانی پی لو؟ کہ نہیں، ہر چیز کا برتن الگ ہے. بس میں اس لیے عرض کر رہا کہ اپنی دعوت اور عبادت کو رواجی چیزوں سے بچاؤ. صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس تو یہی آلات ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہی طریقے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہی طریقے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ طریقے غیروں کے ہیں. آپ نے چیزوں کے استعمال سے منع فرما دیا. اللہ نے صحابی کے خواب میں عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب میں فرشتہ دکھلایا، ہاتھ میں سارنگی لے کر گھوم رہا تھا. صحابی نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں چاہیے. فرشتے نے پوچھا کیوں چاہیے؟ کہ ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے.
ہم اس لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے. فرشتے نے کہا نہیں، یہ استعمال مت کرو، اس کو استعمال مت کرو. بلکہ فرشتے نے ان صحابی کو اذان سکھلائی، کہا کہ دیکھو اس طرح کانوں میں انگلی دو اور اس طرح قبلہ رخ کھڑے ہو کر ان کلمات کے ساتھ دعوت دو. صحابی نے آ کر صبح اپنا خواب پیش کیا ہے تو اور صاحب بولے کیا ہم نے بھی خواب دیکھا ہے. فرمایا بس اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اذان آ گئی. گویا دعوت تامہ رواجی چیزوں کو چھوڑنے پر دی گئی ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ جتنا اپنی ذات کے استعمال انفرادی دعوت میں اور ملاقاتوں میں اور ایک ایک فرد کو کلمہ سکھانے میں استعمال اپنی ذات کو کرو گے تو خود بھی ترقی کرو گے، دین بھی ترقی کرے گا. خود بھی ترقی کرو گے، دین بھی ترقی کرے گا. میں نے عرض کیا دوستو عزیزوں کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کام کو سنت کی طرف لاؤ. کسی بھی ذریعے سے دعوت پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے. کسی ذریعے سے دعوت پہنچا دینا